اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اور ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا، پھر جب ارد گرد اس کا روشن ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اس حال میں کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ منافقوں کی مثال دی ہے۔ منافق کہتے ہیں جس کے دل میں تو کفر ہو اور زبان پر ایمان یا اسلام کی بات ہو، وہ زبان سے اسلام اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ کسی طریقے کی کوئی تکلیف مسلمانوں کی طرف سے نہ آئے اور مسلمانوں کی باتوں کو لے کر کے وہ کافروں میں ان کا ڈسکشن کرے، اس کو بتلائے۔ کلی طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ منافق کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، کیونکہ کافر کو تو کے بارے میں معلوم ہے مسلمانوں کو کہ یہ کافر ہے، اس کے شر سے بچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن منافق وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی صف میں رہتا ہے اور مسلمانوں کی ہی برائی کرتا ہے اور مسلمانوں کی ہی شکایتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقوں کی مثال دی جو مدینۃ المنورہ میں تھے اور مسلمانوں کی صف میں تھے، کہ دیکھو منافق کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن ہیں، صحابہ کے اعمال ہیں، نبی کے اعمال ہیں، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس نور کو اپنے اندر پیوست کرتا اور اس کے مطابق زندگی گزارتا، لیکن اس نے دل میں کفر کو پال رکھا ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسے دی کہ کسی شخص نے اپنے سامنے اندھیرے میں آگ اس نے جلائی تاکہ وہ راستہ پا سکے۔ اندھیرے میں ظاہر سی بات ہے کوئی روشنی کا انتظام ہونا چاہیے تو راستے پر آدمی آسانی سے چلے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اندھیری رات میں اگر کوئی شخص کوئی مشعل یا کوئی ایسی آگ ڈنڈے پر لے کر کے جلاتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ سکے، اس نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد راستہ روشن ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا، اللہ نے مثال کے طور پر ہوا چلا دی اور اس کی آگ کو بجھا دیا۔ اب وہ جہاں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا رہ جائے گا، کیونکہ جب تک آگ جلے گی نہیں تب تک اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا، اور راستہ نظر نہیں آئے گا تو وہ چلے گا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ارد گرد سب نورانی ماحول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی اقتداء ہے، آپ کی سنت ہے، قرآن ہے، وہ روشنی آئی اس کے سامنے، لیکن اس نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے دل میں وہ کفر کے اندھیروں کو بسا رکھا ہے۔ تو اس شخص کو اس روشن ہونے والی آگ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ لوٹ کر کے آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافق لوگ، ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے کوئی گنگا بہرا ہو، کیونکہ کسی شخص یا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو سورسز ہمارے پاس ہیں، جو اسباب ہمارے پاس ہیں، وہ یا تو کسی چیز کو ہم دیکھ کر کے اس کی حقیقت کا اندازہ لگاتے ہیں، یا کوئی بات اپنے کانوں سے سن کر کے، جو سننے والی چیزیں انہیں سن کر کے پھر وہ دل تک پہنچتی ہیں، دماغ تک پہنچتی ہیں اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے جو ہدایت کو دل تک پہنچنے کے لیے جو سورسز تھے ان کے پاس، وہ سورسز ہی ان کے بند ہو گئے ہیں۔ کان تو ہیں لیکن ان سے یہ لوگ صحیح بات سننا نہیں چاہتے ہیں، آنکھ تو ہے لیکن یہ لوگ حقیقت کو دیکھ کر کے دیکھا اندیکھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو بھی دوغلا کر دیا ہے اور کانوں کو بھی انہوں نے دوغلا کر دیا ہے، وہ کسی چیز کو
سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بات دل تک نہیں پہنچے گی تو پھر دل کے اندر حقیقت کیسے آئے گی، اور جب حقیقت نہیں آئے گی، دل مطمئن نہیں ہوگا، تو پھر یہ ہدایت کی طرف لوٹ کر کے آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقوں کی مثال آسمان سے برسنے والی اس مہ کی طرح، اس بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہوں اور جس میں گرج ہو، ورعد وبرق، اور بجلی ہو۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ برسات کا موسم ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور اس کے اندر بارش، تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان گرجتا ہے، بجلی اس کے اندر چمکتی ہے، اس کے اندر خطرناک آوازیں آتی ہیں۔ اب انسان کو راستہ پانا ہے، یعنی راستے پر چلنا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، کتنے اندھیرے، رات کا اندھیرا ہے اور پھر موسم کا اندھیرا ہے، یہ سارے اندھیرے جمع ہو گئے، اب کیسے چلے وہ؟ اب وہ کچھ دیر کھڑا رہتا ہے تو آسمان سے بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر گرج ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے، خوفناک، تو آدمی بجائے اس کے کہ روشنی سے تھوڑا فائدہ اٹھاتا، آگے جاتا، اس کی کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس روشنی سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے اوپر کفر کی اور منافقت کے اندھیرے اپنے دلوں پر چھا رکھے ہیں، جس کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر روشنی سرایت نہیں کر پا رہی ہے، ہدایت والی۔ اللہ فرماتا ہے يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ، کہ وہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، یعنی بسبب کڑک، وہ جو بجلی کے اندر سے نکل رہے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، اب وہ اپنی جان بچائیں یا پھر روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مثال ہے منافقوں کی، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دلوں کے اندر بہت زیادہ اندھیرے کو پناہ دے رکھی ہے۔ اور جب بھی کوئی مشکل حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیونکہ دل میں اگر ایمان ہوتا تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، رسول اللہ کے جتنے بھی حکم تھے، ان سب کو بجا لاتے۔ تو دل میں تو انہوں نے کفر کے اندھیرے بھر رکھے ہیں، اب اگر ان کے سامنے کوئی حکم ربی آتا ہے تو اسے پورا کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اگر منافق یا وہ کھلے ہوئے کافر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طاقت سے باہر چلے جائیں گے اور ہمیں اللہ کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی کافر اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کافر اور منافق لوگ ہیں وہ بھی تمام کے تمام لوگ